حضرت سید صاحب نے اتنا عمدہ سمجھا دیا کہ 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. ہوتا نہیں, سمجھے نہیں. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خیال آیا. بات یہ ہے کہ جیسے کوئی بہت شریف آدمی ہو اور اعلیٰ درجے کا, وہ چلا جا رہا ہے اور اس کو پیشاب کا تقاضا ہے, بہت دیر سے اس نے پیشاب نہیں کیا ہے تو محسوس نہیں ہو رہا اس کو پیشاب, لیکن کیا نہیں ہے بہت دیر تک, تو اس نے دیکھا نالی بیٹھا کوئی کر رہا ہے تو اس کو پیشاب یاد آ گیا. تو یاد آ سکتا ہے, لیکن نالی پر بیٹھ کر جو کر رہا ہے اس کو خیال کبھی نہیں آئے گا کہ نالی بیٹھ کر کرے. اتنا آئے گا کہ ہاں پیشاب کرنا ہے تو گھر آ کے کرے گا. ایسے ہی یہاں معاملہ ہے, کیونکہ آپ اتنے کامل رجولہ ہیں کہ آپ کی نظر پڑی تو اس کا خیال آیا. یہ نہیں خدا نخواستہ تو اور پیدا ہوگا کہ ایسا برا خیال کیسے, لیکن جو برے لوگ ہیں وہ اس طرح کی تو راسکون فی العلم کو اس طرح کے معاملات میں کبھی تنقید پیش نہیں ہوتی. ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو ایسا محسوس ہوگا. ہمارے آج کل کے ایک متفکر صاحب ہیں, انہوں نے ابھی یہ بھی دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا جو ہے وہ حسنہ تو ہے, کاملہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر بات وہی ہے کہ ان احمق کو بیچارے کو عقل کے مارے کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ حسنہ کا درجہ کاملہ کے بعد ہے, ورنہ ایسی بیتوکی بات ہی نہ کہتے کہ حسنہ جو ہے وہ تو درجہ آتا ہی بعد میں ہے جب کمال سے گزر جاتا ہے. آدمی اگر کسی کلے پچھتے ہوئے ہو, ناک چپکی ہو تو حسین ہوگا. جب یہ چیزیں کامل ہوں گی تو وہ حسین ہو. ویسے یہاں پر بھی جو حسنہ کہہ دیا گیا تو کمال تو اس کے نیچے ہے, تو یہاں ان کے ذہن میں نہیں آیا. تو ایسے ہی جن کے عقلیں ماری گئی ہیں اور سوچ فکر غلط ہے, اور یہ غلط اسی وجہ سے کہ ثقل سے تعلق نہیں. یہ اصل بتانا ہے مجھے کہ ثقل سے اگر تعلق ہوگا, یعنی جو لوگ باوزن ہیں, بھاری بھرکم ہیں, ان سے تعلق ہوگا قرآن حدیث کے سمجھنے میں بھی, تب آدمی ثقل ہوگا. ورنہ ظاہر خفیف ہو جائے گا, اڑ جائے گا. ہمارے اس کو لے اڑیں گی, دشمن اس کو دشمن کا اعلی کار بن جائے گا. تو یہاں پر جس طرح کتاب اللہ کو فرمایا کہ کتاب اللہ اصل ہے اور سنت رسول اللہ اس کے تابع ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو ایک ہو گیا کتاب اللہ اور دوسرا ہے اہل بیت. اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عالم ہو اور پھر وہ اہل بیت میں سے بھی ہو تو نور نالا سرور نالا سرور. لیکن اگر کوئی عالم ہے, راسخ ہے اور متفقہ ہے تو اس کی خدمت میں رہ کر قرآن حدیث کو سمجھنا. جب اس کو سامنے رکھ کر سمجھیں گے, اس کی خدمت میں صحبت میں رہ کر سمجھیں گے, تب قرآن حدیث کا صحیح فہم آئے گا اور صحیح تدبر آئے گا اور صحیح تفکر آئے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی ہلکا ہوتا چلا جائے گا. تو یہاں ثقل بہت اہم ہے اس اعتبار سے. تو یہاں اہل بیت اس کا فرد اعلیٰ ہے, باقی علماء سب اس میں شامل ہیں. جو بھی عامل ربانی ہے وہ سب اس میں شامل ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا کہ ادھر رسول اللہ کی اہل بیتی, ادھر رسول اللہ کی اہل بیتی. یہاں یہ بات فرمائی کہ اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں, یعنی نہ ان کے بارے میں کوتاہی ہو اور نہ ان کے بارے میں بے جا خیال ہو. دونوں باتیں غلط ہیں. جیسے شیعوں نے ان کو اتنا بڑھا دیا کہ امامت کا وہ درجہ ان کو دے دیا کہ نبوت کا درجہ بھی اس کے درجے میں پیچ ہے. یہاں تک کہ خمینی نے اپنی کتاب میں بات لکھ دی جو روشن خیال سمجھے جاتے تھے, اور لوگ لے جانے کتنا ان کو بڑا سمجھتے تھے. ہمارے بہت سے لوگ بھی اس میں گرفتار ہو گئے. انہوں نے اپنی کتاب میں حکومت الاسلامیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ امامت کا اتنا اونچا مقام ہے کہ نہ کوئی نبی وہاں تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. ملک المقرب, نبی المرسل, ان دونوں میں کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ان کے ائمہ کو یہ بات کہتے ہیں کہ حاصل ہے اور ان کے ائمہ کو بہت اونچا مقام حاصل ہے. تو ظاہر یہ سب من گڑت باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا ان کا ایک عقیدہ اور بھی ہے, وہ بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ حضرت امام مہدی پیدا ہوئے 12واں ان کا جو امام ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے. تو ہم نے کہا انہوں نے خود مسئلہ اپنا حل کر دیا. وہ یہ کہ ہدایت 11 امام تک تھی, 12ویں میں غائب ہو گئی. اور یہ تو صحیح ہے 11 امام سب سنی ہے, یعنی یہ غلط فہمی لوگوں کو وہ سمجھتے شیعوں کے امام ہے.
شیعوں کے لیے ہمارے بھی امام ہیں بھائی، تو بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے زمانے کے، اللہ والے ہیں، غیر معمولی علماء میں ان کا شمار ہے، ائمہ اربعہ ان کا احترام کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں، تو ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو انہوں نے خود مسئلے کو حل کر دیا، وہ یہ کہ ہدایت 11 امام تک چلی اور 12ویں میں غائب ہو گئی، اور ہمارے یہاں ہدایت چلتی رہے گی اور آخر میں امام مہدی پیدا ہوں گے تو ظاہر ہوگی۔ اس طرح ہمارے یہاں تو ہدایت ہے اہل سنت والجماعت میں، ان کی ہدایت ختم ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ عقیدہ تو ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، من گڑت ہے، جنہوں نے اپنے اعتبار سے کر لیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور بھی آج کل بھی چل رہا ہے، تو جملہ معترضہ کے طور پر یہ دیتا ہوں کہ آج کل نہیں، بہت دنوں سے بہت بات چل رہی کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، امام مہدی پیدا ہو گئے، اور ہمارے علماء بھی بعض دفعہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، بعض نے کہا خواب میں بھی دیکھ لیا اور 10 سال کے ہیں، اور آج کل بھی بہت جگہوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی پیدا ہو یا نہ ہو، آپ اپنا کام کریں، امام مہدی کے انتظار میں نہ رہیے، وہ جب آئیں گے تو امامت کے لیے خود سامنے آ جائیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ایک شیطان کا بہکاوا ہے کہ اسے لگا کر آپ کو معطل کر دے کہ امام مہدی آئیں گے تب ہوگا ٹھیک، ہی نہیں، آپ کی ہدایت کے راستے کو اختیار کریں اور ہدایت کام کرنے کی کوشش کریں اور امام مہدی کی فکر نہ کریں، تو جب آئیں گے تو آئیں گے۔ اور یہ دھوکہ ہمیشہ ہوا ہے، اور آج سے 100 سال 150 سال پہلے نام لینا مناسب نہیں ہے، اور ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آج تک تو ہوئے نہیں، 2 سال ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جلدی نہیں کہنی چاہیے، اور جب ہوگا تو ہوگا۔ اور یوں فرقی بہت امام مہدی کے نام پر بن گئے تھے، خود ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سید محمد جمل پوری، بہت بڑے اللہ والے تھے، 500 علماء ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، اور خان ہزار آدمی ان کے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انت المہدی، 3 دن خواب دیکھا، تو وہ سمجھ گئے کہ ہم مہدی ہیں، اعلان کر دیا اپنی مذہبیت کا۔ حالانکہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا اس کی تعبیر کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تعبیر میں غلطی ہو گئی، آپ نے یہ تعبیر دی ہے انت علی الہدایہ، یعنی مہدی موعود نہیں ہو بلکہ ہدایت کے راستے پر ہو، لیکن غلط فہمی ہو گئی تعبیر، اس لیے خواب کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بہت دھوکہ ہوتا ہے، خواب لوگ دیکھنا شروع کر دیتے، خواب پر کوئی مدار نہیں رکھا جا سکتا، مبشر ہیں تو خواب جو ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ہے، لیکن یہ تھوڑی کوئی دلیل ہے، کوئی خواب کبھی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواب صحیح ہے یا غلط، تخیل کی کار فرمائی بھی ہوتی ہے، اس کو لوگ خواب سمجھ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تخیل کا قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، آنکھ بند کرتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے خواب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں اور صبح بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت مولانا چچا بھی ہوتے تھے، اور زیارت میں شاید ان کے برابر کوئی ان کے دور میں رہا ہو، ان سے پوچھا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے آپ کو؟ فرمایا ناغہ نہیں ہوتا، اور وہ 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال بھی ہوا، لیکن ایک بات کہا کرتے تھے، فرماتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دعویٰ کرے بعد میں اور متبع سنت نہ ہو تو جھوٹا ہے۔ بہت اچھی نشانی بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دعویٰ کرے اور خود متبع سنت نہ ہو تو پکا جھوٹا ہے، اور جبکہ جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہو اور خواب بھی بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے جھوٹ ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ تو آج کل اس طرح کی چیزیں ہی بہت چل رہی ہیں۔ اور ایک ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اس مسجد میں رہے ہیں، اور سارے ہندوستان کے علماء اور سارے اولیاء اس مسجد میں رہے، یہ مسجد اس اعتبار سے اتنی تاریخی مسجد ہے کہ شاید یہاں سے لے کے افغانستان کے آخری سیرے تک کوئی مسجد اتنی غیر معمولی تاریخی نہیں ہوتی، اور اس وقت بھی جتنے بھی کام کرنے والے
اور صحیح دینی کام کرنے والے یہاں سے جو اس زمانے کے گورنر صغیر کہلاتا تھا، جہاں بھی آپ چلے جائیے اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس مسجد سے جڑا ہوا ضرور ہوگا، اس لیے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بیعت نہ ہو گیا، پورے ہندوستان کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں جس کے اکابر یہاں بیعت نہ ہوئے ہوں اور یہاں رہے نہ ہوں، یہاں تک تبلیغ کا، دیوبند کا، مظاہر کا اور ہمارے نظریے کا اور اس کے علاوہ افغانستان تک جتنی تحریکیں ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیے آپ نے سب کا جوڑ یہی سے ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سب کا تعلق تھا، سب ان سے بیعت تھے اور ان پر بیعت ہی نہیں تھے، سب پناہ تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی اور حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی سب یہاں رہے، دیکھیے برابر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی وہ تو سید صاحب ہجرت کر کے گئے اور پھر بالا کوٹ میں شہید ہوئے، اور وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے پیر ہیں، اور میاں جی جو ہیں حضرت حاجی امداد اللہ کے پیر ہیں، اور حاجی امداد اللہ صاحب، میاں جی نور محمد صاحب اور حاجی عبد الرحیم ولایتی تینوں بیٹھ ہیں سید صاحب۔ حاجی امداد اللہ صاحب بھی چھوٹے سے لائے گئے تھے، برکتن بیٹھ ہوئے، اور یہ دونوں باقاعدہ ہیں، ان کے بھی لمبے قصے ہیں جو موقع نہیں ہے سب بیان کرنے کا۔ تو بتانا یہ ہے کہ مہدی کے ہاں یہ حضرت سید صاحب نے فرمایا، مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ ابھی امام مہدی کا وجود نہیں ہے، سید صاحب نے بات لکھی ہے باقاعدہ، اور 800 سال تک نہیں، اس کے بعد اللہ جانے، اس لیے ابھی فکر نہ کرے کوئی، اس کا آنسر ہے۔ اور اس معاملے میں حضرت سید صاحب زیادہ صادق اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، جہاں تک میری اپنی معلومات ہے، تک کوئی الہام وغیرہ کے سلسلے میں اور توجہ کے سلسلے میں سید صاحب میں برکت کوئی ہے ہی نہیں ہندوستان کی تاریخ میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 800 سال تک وجود نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اپنے کام میں لگے۔ بہت سے لوگ منتظر کرم کہ وہ نکلیں گے اور پھر کام ہو جائے گا، ابھی تو آپ کو اللہ نے متعین کیا ہے کہ آپ کام کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ بہرحال شیعوں نے اس کو ایک گورکھ دھندا بنا رکھا ہے، اور اس گورکھ دھندے کا ظہور بھی ہونے والا ہے، اس سے بھی ہوشیار ہے، اس لیے ایک طرف یہ چلائی جا رہی بات کہ امام مہدی آنے والے ہیں، اور شیعوں کی طرف سے تیاری چل رہی ہے کہ ظہور مہدی ہونے والا ہے، وہاں بھی باقاعدہ تیاریاں ہیں، ایک کتاب اس پر باقاعدہ آ گئی ہے الامام المہدی عند الشیعہ، اور اس میں انہوں نے سارا پلان ان کا ظاہر کر دیا ہے، جو اس سے پہلے بھی انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس سے بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ جب ذہنوں میں یہ ہوگا کہ آنے ہی والے ہیں تو اس میں انتظار میں بیٹھے ہی بیٹھے، کوئی کتاب ادار آ جائے گا اور اس کے پیچھے چلے جائیں گے، اور صحابہ کے اندر تھوڑی کچھ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا جب وہ آئیں گے تو اللہ میاں ان کو ظاہر کرنے کا اسباب بھی پیدا فرما دیں گے اور ان کو پہچاننے کی طاقت و صلاحیت پیدا فرما دیں گے، اس لیے اس کی فکر میں زیادہ نہ رہے، یہ ایک عقیدہ ہے اور ایسا ہونا ہے آخر میں، جب کہ اس وقت حالات اچھے ہوں گے۔ بہرحال اب وقت ہو گیا ہے، اس لیے اس کا بقیہ شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپور